علامہ کی تھاٹ جو ہے وہ ہماری کسی گورنمنٹ کو سوٹ ہی نہیں کرتی، کسی پولیٹیکل پارٹی کو سوٹ نہیں کرتی. تو کہتے ہیں یہ سارے کے سارے جو ہیں، یہ چاروں آپ کی جو بھی ہے یہ انسٹیٹیوشنز ہیں، یہ اپنا کام جو ہے عوام کو دھوکہ فریب دے کر ہی اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں. علامہ تو خطبہ اللہ بعد میں وہ کہتے ہیں کہ میرے پر تو خدا کا حکم ہے کہ دوسروں کی عبادت گاہوں کا اگر اپنی جان سے بھی مجھے حفاظت کرنی ہوئی تو کرنی. علامہ کو پڑھ کے یہ سمجھاؤں کہ ہم توحید کو سمجھے ہی نہیں کہ توحید پہ آپ کا ایمان ہے تو سب سے پہلے تو آپ میں غیرت پیدا ہونی چاہیے. اس کانٹیکسٹ میں جس میں ہم جی رہے ہیں، اور یوتھ بیچاری میرا خیال ہے ان کا قصور نہیں ہے کوئی بھی، بیکاز دے ور بورن ان دس کانٹیکسٹ. ایسی یوتھ جو جاننا بھی چاہتی ہے لیکن وہ بیچارے اب مغرب زدہ کہہ لیں اپنی زبان میں یا انگریزی زدہ کہہ لیں اپنی زبان میں، اینڈ دے وانٹ ٹو لرن آلسو. تو ان کے لیے کیا کریں کہ یہ اقبال بانگ درا کے درجے پہ، بال جبریل کے درجے پہ وہ کنیکٹ ہو جائیں اس کے ساتھ؟ دیکھیں بیسکلی تو یہ چیز اگر آپ کے نصاب میں شامل ہوتی تو پھر تو وہ بات بنتی جی، لیکن انفارچونیٹلی وہ کیونکہ علامہ کی تھاٹ جو ہے وہ ہماری کسی گورنمنٹ کو سوٹ ہی نہیں کرتی، کسی پولیٹیکل پارٹی کو سوٹ نہیں کرتی، کسی ہماری مطلب جو بھی ہماری حکومت تھی یا ہے یا آگے بھی آئے گی، وہ اقبال کی تھاٹ اس کو سوٹ نہیں کرے گی. بیکاز وہ اتنی زیادہ اویئرنس آپ کے اندر جو ہے وہ پیدا کرتی ہے کہ دین مطلب کہ آبویسلی جتنی قوم کے اندر یا نوجوانوں میں اویئرنس آئے گی، دے ول آسک یو کویشچنس، دے ول آسک یو کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. تو وہ چیز جو ہے وہ کس طرح آپ کے جو ہیں وہ گورنمنٹس تو افورڈ ہی نہیں کرتی اس قسم کی اویئرنس. تو اس طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ اگر اس مطلب اینگل سے آپ وہ دیکھیں تو ہو ول انٹروڈیوس اقبال. تو میاں صاحب آپ اگر میں ان پرنسپل ہم بات کریں، آپ کے خیال میں یہ ایک ڈیلیبریٹ ایفرٹ ہے اقبال کو پس پش کرنے کی، کیونکہ ہمارا جو پاورفل جو سٹرکچر ہے ایبسلوٹلی وہ سوٹ نہیں کرتا اقبال ان کے لیے؟ یہ دیکھیں علامہ کا یہ شعر لگا ہوا ہے کہ چے ملائی چے درویشی چے سلطانی چے دربانی، فروغ کار می جویت بسالوسی و ذرہ کی، کہ کیا یہ آپ کے ملا، آپ کے یہ جو درویش ہیں جو جعلی قسم کے جو ہیں، اور یہ حکمران آپ کے سلطان حکمران ہیں. تو کہتے ہیں یہ سارے کے سارے جو ہیں، یہ چاروں آپ کی جو بھی ہے یہ انسٹیٹیوشنز ہیں، یہ اپنا کام جو ہے عوام کو دھوکہ فریب دے کر ہی اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں. تو اسی طرح ہی تو ہو رہا ہے پاکستان کے اندر. آپ وہ دیکھ، وہ آپ کو کوئی نہ کوئی آ کے ایسا کوئی نیریٹو جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد دے میک یو بلیو دیٹ اٹس ٹرو. اچھا میاں صاحب، اب میں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ بات تو بڑی اہم ہے اور ہم دیکھتے ہیں. اب مجھے یہ بتایا نا، ایسا جو نظریہ یہ اقبال امپلیمنٹ ہو ہی نہیں سکتا جب تک آپ ان چاروں کو. لیکن اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایک خاص قسم کا ہمارا جو ریلیجس اسکالرشپ کا طبقہ ہے، اس نے تو اون کیا اقبال کو، اپنے میننگز بھی دیے اقبال کو، اپنے مقصد کے لیے زیادہ مقصد کے لیے استعمال کیا، آؤٹ آف کانٹیکسٹ کیا، اپنے مقصد کے لیے کیا، اور اس سے زیادہ مطلب کہ انہوں نے باقی جو ان کو نہیں سوٹ کیا انہوں نے ڈسکارڈ کر دیا اس کو. اچھا لیکن میاں صاحب یہ سوال، اس کا بھی آپ ہی جواب دے سکتے ہیں. وہ پاکستان کا طبقہ جس کو ہم کہتے ہیں جی انٹیلیجنسیا، جو کہ ویسٹ سے پڑھ کے بھی آتے ہیں، اور ویسے وہ بات کرتے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن کی، فریڈم آف چوائس کی، لٹریچر کی. لاہور میں اتنے ادبی میلے ہوتے ہیں، لاہور لٹریچر فیسٹیول یہاں پہ ہوتا ہے، دیگر ادبی میلے ہوتے ہیں، کبھی ایک سیشن اقبال کے اوپر، اقبال کی تھاٹ کے اوپر منعقد نہیں ہوتا. تو وہ لوگ ہیں جو کہ فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے بھی اقبال کو ڈسکارڈ کر دیا. اس پر آپ کامنٹ کریں کہ ان کو اقبال سوٹ کیوں نہیں کرتا؟ ان کو بھی تو سوٹ نہیں نہ کرتا. وہ مجھے بتایا نا، بات یہ ہے کہ علامہ کی جو ہے ایک تو پوئٹری کے اندر مقصدیت ہے، دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ جو پہلی چیز جو قوم کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے نا، وہ ان کی فارم آف گورنمنٹ ہے. اور اگر آپ یہ حریت اسلامیہ والا کانسیپٹ دیکھیں تو یہ کانسیپٹ ہی آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو فریڈم ٹو چوز یور لیڈر جو ہے، یہ آپ کو کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ آپ کو توحید اور رسالت آپ کی جو ہے وہ روٹس ہیں. وہ ویسٹ کی تھاٹ نہیں ہے کہ جی فریڈم ہونا چاہیے اور فلانا ہونا چاہیے.
if you do that, if you follow this freedom of choice, then you are following Tawheed سبحان اللہ. واہ اینڈ دا فائنلٹی آف پروفٹ ہوڈ کی جو علامہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ملوکانہ جو تھا وہ صرف ملوکانہ حکومت نہیں ختم کی, وہ ملوکانہ اس ذہنیت کو ختم کرنے کی ضرورت ہے جو کہ ابھی بھی ہمارے ملک میں رائج ہے. واہ واہ واہ. تو ایسی چیزوں کو اب آپ وہ دیکھیں کہ ایسی تھاٹ آپ وہ لے کے آ جائیں تو ان لوگوں کا کیا بنے گا. یہ تو انہوں نے تو ہر ایک نے اپنی جو ہے وہ تو مطلب دکان چمکانی ہے, یہ اپنا تو مطلب وہ جو سیف گارڈ کرنا ہے اپنے آپ. ہم نے اگر ہم ریلیجس آرتھوڈاکسی کی بات کریں, اقبال نے اس کو چیلنج کیا, جعلی تصوف کو چیلنج کیا, خداوندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری ہے سلطانی بھی عیاری, اس کو بھی ایکسپوز کیا. اور یہ جو مغرب زدہ, میں انورٹڈ کامرس میں کہہ رہا ہوں, آف کورس اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, ضروری نہیں ہے ہر بندہ جو کیمبرج ہارورڈ سے آئے وہ ایک خاص تھاٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے, لیکن بائی اینڈ لارج اقبال ان کو بھی اس لیے سوٹ نہیں کرتا کیونکہ وہ توحید کی بات کر رہا ہے, رسالت کی بات کر رہا ہے, صحابہ کی بات کر رہا ہے, اہل بیت کی بات کر رہا ہے, یا امام حسین کی بات کر رہا ہے, اس لیے شاید یہ سمبلز ان لوگوں کو سوٹ نہیں کرتے. I don't know, you see the thing is this that میں تو یہ علامہ کو پڑھ کے یہ سمجھا ہوں کہ ہم توحید کو سمجھے ہی نہیں ہیں. ہمارے نزدیک توحید سوائے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ بس ہم نے جو ہے کسی سے بھی پوچھ لیں, یہاں پہ اتنے لوگ موجود ہیں, پوچھے توحید کیا کہیں, بھئی ایک خدا میں مان لیا. اچھا اس کے بعد اگر ایک خدا میں مانا ہے تو پھر یہ سب سے میرے خیال میں تو بڑے اچھے طریقے سے علامہ نے جو اگر وہ خطاب جاوید آپ نے پڑھی ہوگی تو اس کو آپ اس نظریے سے پڑھیں کہ توحید کو ماننا کیا ہے, اس کو فالو کس طرح کرنا ہے, وہ آپ کی زندگی کا حصہ کس طرح بن سکتی ہے. تو اگر آپ ایک خدا میں جو علامہ اس میں وہ کہتے ہیں نا کہ تم نے اپنی ماں سے جو ہے وہ ایک دولت حاصل کی, تم نے اس سے لا الہ الا اللہ کہنا سیکھا, تو وہ کہتے ہیں کہ وہ لا الہ الا اللہ تم نے اس سے کہنا تو سیکھ لیا, لیکن اس کو اس کی جو سوز اور تپش جو ہے وہ میری نگاہ سے حاصل کرو. تو پھر وہ آگے وہ بیان کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ اگر کہا ہے تو اس کو روح اور اپنے دل سے کہو تاکہ تمہارے جسم سے جو ہے تمہاری روح کی جو ہے وہ خوشبو آئے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ علامہ یہ کہتے ہیں کہ صرف لپ سے اور انٹلیکچوئل ایکسیپٹنس آف توحید ٹینٹاماؤنٹس ٹو نتھنگ ان اسلام, جب تک آپ کا وہ پارٹ اینڈ پارسل آف لائف نہ بنے. اب وہ پارٹ آف پارسل میں آپ کو مطلب سرسری طور پہ بتاتا ہوں کہ وہ اس طرح بنتا ہے کہ توحید پہ آپ کا ایمان ہے تو سب سے پہلے تو آپ میں غیرت پیدا ہونی چاہیے, غیرت سے آپ کے اندر جو ہے پھر رزق حلال آنا چاہیے, پھر آپ کی جو ہے وہ عبادت کے اندر یکسوئی ہونی چاہیے, پھر آپ کے جو ہے وہ ٹالرنس ٹورڈز ادر ریلیجنز ہونا چاہیے. ابھی آپ یہ دیکھیں یہاں پہ وہ چرچ انہوں نے جلا دی ہیں, اور یہ جو قرآن کی آپ آیتیں دیکھیں جس میں اللہ تعالیٰ وہ فرما رہے ہیں کہ مطلب کہ جو میں نے مسلمانوں کو پیدا وہ کیا کیونکہ یہ جو دوسروں کی عبادت گاہیں ہیں جہاں پہ میرا نام لیا جاتا ہے ان کو تباہ نہ کیا جائے. بالکل, علامہ تو اپنے خطبے میں فرماتے ہیں, سورہ حج کی آیت بالکل. اور دوسرا جو ہے یہ اپنا علامہ تو خطبہ اللہ بعد میں وہ کہتے ہیں کہ میرے پر تو خدا کا حکم ہے کہ دوسروں کی عبادت گاہوں کا اگر اپنی جان سے بھی مجھے حفاظت کرنی ہوئی تو کرنی. مطلب یہ چیزیں ہیں. پھر جو ہے وہ کلمہ حق جو ہے وہ کہنا, مروب نہ ہونا, انصاف کے تقاضے پورے کرنا, اور حکمران سے نہیں ڈرنا. دیکھیں توحید جو مین چیز آپ کو سکھاتی ہے وہ یہ آپ کو سکھاتی ہے کہ خدا کے آگے جھکنا, اس کے علاوہ آپ نے کسی انسان کے آگے نہیں جھکنا.